العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں 3-4 دن سے آپ کو پتہ ہے کہ شدید تھکاوٹ بھی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی تھوڑی سستی ہے، کیونکہ ہم 24 سے لے کر آج تک لگاتار مصروف ہیں دربار شریف، رات بھی اور دن بھی، تو اس طرح کی بات تو آپ سے ہو نہیں سکتی، لیکن 2 باتیں بڑی ضروری میں نے چھوٹی سی آپ سے مختصر کرنی ہے۔ ایک تو مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ 1:30 بجے پورے دعا ہے، ہماری مسجد میں 1:15 جماعت ہوتی ہے اور 1:30 بجے ہماری نماز اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اپنی نماز 1 بجے تو پڑھ لی تاکہ ہم دعا میں لیٹ نہ ہو جائیں 1 بجے۔ یہاں آ کر جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ساوڑ والے گھروں میں تھے، بنڈور شریف والے تو آگے اور دور دراز سے بھی آگے، لیکن ساوڑ والے گھر میں یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ آپ نے گروماڑوں میں جھانکیں اور آپ نے اندر دیکھیں کہ بھئی اتنی خوبصورت محفل ہے، لنگر بھی انتظام ہے، کھانے کے لیے آ جائیں تو صحیح۔ تو یہ ناتخوان بھی آپ کا انتظار کرتے رہے اور علماء بھی آپ کا انتظار کرتے رہے، یہ بڑی حیران کن اور تکلیف دہ بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں۔ میں آیا تو چند بندے تھے ادھر، میرے آنے کے بعد آپ ساوڑ والے یہاں آئے، کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ میں اتنی تھکاوٹ کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں، صبح ہم نے دربار شریف اپنے مالک اتفاق صاحب تائی والے، ان کے بھتیجے اور بھتیجے کا نکاح تھا، اس میں جو ہی فارغ ہوئے تو بدال شریف والے پیر صاحب پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آگے دربار شریف، ہم نے ان کو کھانا کھلایا، چائے پلائی، بیٹھے ہوئے تھے تو 6 کا لوگ آگے بیٹھے ہوئے تو اور مہمان آگے، تو میں نے ان کو خطاب اس کیا کہ ابھی ادھر ہی ہیں، میں ادھر آگیا، لیکن آپ نہیں آئے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اگر کھانے کے لیے آئے تب بھی اچھی بات ہے، کھانے کے لیے آئے آنا چاہیے، لیکن یہ محفلیں آپ سنیں، یہ محفلیں ان محفلوں میں آپ آئیں تو خیر و برکت بھی کچھ لیں، اگر نہیں برکت کی ضرورت پھر بھی آ جائیں، لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ میرے بعد آئے۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شاہ جی میں تو پھر نہیں آؤں گا اس طرح کی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ساوڑ والے مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ نہیں، لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ مہمان آئے ہوئے اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو لنگر بھی ملے گا سب، یہ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات، ایک بڑی خوفناک بات میں آپ سے کروں، یہ سنیں، ہمارے خطیب حضرات بھی سنیں اور ناتخوان بھی سنیں۔ مجھے 2 دن پہلے ایک عزیز نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، ویڈیو کیا تھی سنیں، وہاں تھا 11ویں شریف کا پروگرام، کیونکہ یہ جناب غوث پاک کا مہینہ جا رہا ہے، اللہ آپ کو بغداد لے چلا، کیونکہ میں ہر سال اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، میں بغداد شریف بھی جاتا ہوں، کربلا بھی جاتا ہوں، نجف شریف بھی جاتا ہوں، اور ساری زیارات عراق کی بھی کرتا ہوں، مصر کی بھی زیارات کرتا ہوں، مختلف جگہ میرا جانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھ پر خصوصی کرم فرمایا ہوا ہے، یہ اس کی مہربانی اور عطا سے ہے۔ محفل تھی جناب غوث پاک کی، اور وہاں ہوا کیا، وہاں علماء حضرات بھی تھے، ناتخوان حضرات بھی تھے، خوبصورت پہلے جو صاحب خانہ تھے جن کے گھر میں یہ پروگرام تھا، ان کے پیر صاحب کا کلام پڑھا گیا۔ وہاں جو مولوی صاحب تھے وہ اس ویڈیو میں وہ بڑے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، بڑے اپنا ذوق وہ پیش کر رہے تھے۔ پھر کلام پیش ہوا جناب غوث پاک کا، کیونکہ غوث پاک وہ ہستی ہیں جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے جتنے ولی اللہ ہیں ان کی گردنوں کے اوپر میرا قدم ہے، کوئی ولی ہو نہیں سکتا جناب غوث پاک کی مہر نہ لگے۔ تو مولا جناب غوث پاک کا کلام پڑھا گیا، بڑا خوبصورت کلام، تو وہاں بھی واہ واہ ہوئی اور بڑے کمال ہوا، بڑا مزہ آیا وہ سن کے، بڑا لطف ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب ناتخوان نے مولا علی کا کلام شروع کیا تو وہ مولوی صاحب چڑ گئے، وہ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آ گیا کہ یہ کیا، یہ رافضی ہو بھائی، تم علی کا ذکر کرتے ہو، اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں کہ مولا علی نہیں ہے تو غوث پاک کی در سے ہے، سید کی در سے ہے، پھر حیدر شاہ بادشاہ کی در سے ہے، پھر میر علی شاہ کی در ہے، داتا علی اجویری کی در سے ہے، لال شہباز قلندر کی در سے ہے۔ اگر علی نہیں ہے تو یہ ساری علی کو اولاد ہے، کدھر ہے خواجہ معین الدین چشتی، اگر علی نہیں ہے تو ان کے بیٹے ہیں سارے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی در ہے، علی نہیں ہے تو وہ بھائی علی کا ذکر کرنا ایمان کا ایسا نبی پاک نے فرمایا من کن تو مولا فاضل علی، مجھے کسی مولوی مفتی نے نہیں کہا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے بھی مولا ہیں، یعنی یہ علی سے محبت کرنا حضرت
ام المومنین حضرت مائی عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں لگاتار، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے نبی پاک کے سنا، نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ان کا تو عقیدہ صحابہ کرام کا یہ تھا۔ حضرت ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بھائی جن کا یہ عقیدہ ہے، آپ علی کا ذکر کو یہ سمجھے ہوگا رافضی ہو گیا، حسین کا ذکر کرو جنہوں نے نانا کا دین بچایا، یہ رافضی ہو گیا۔ بھائی خدا کا خوف کرو، آپ نے اندر کس جنت میں جانا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت تو نبی پاک نے فرمایا ان کی ہے، میرے نواسوں کی۔ اگر اس جنت میں جانا ہے تو پھر ان سے پیار، اگر اس جنت میں نہیں جانا تو پھر یزید کے جنت میں، اللہ خیر صلی اللہ، جس جگہ یزید نے جانا ہے وہاں پھر چلے جائیں۔ لیکن اتنی بڑی خوفناک بات کہ ہماری صفوں میں یہ نجدی اور یہ ناسبی گھسائے ہیں ہماری صفوں میں، اور علی کا جناب غوث پاک کا ذکر مولوی صاحب سبحان اللہ، پیر صاحب کا ذکر سارے پیر جناب غوث پاک سارے ولیوں کے پیر ہیں، سارے ولیوں کے، لیکن جناب غوث کی گردن کے اوپر قدم ہے مولا علی کا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سکی پوتی جناب غوث پاک کی والدہ مائدہ ہے، سکی پوتی۔ ہم کیونکہ حسینی سید ہیں، حسین پاک کی اولاد سے ہیں، تو امام حسن کی اولاد سے ہے جناب غوث پاک۔ اور دوسری بات بھی ساتھ سنیں کہ میں کیونکہ ادھر جاتا رہتا ہوں، میں سنتا ہوں ایک مزار ہے وہاں، انہوں نے ذکر کیا، نعت میں کلام تنی شاہ صاحب نے ذکر کیا، بیلول دانا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ بیلول جو تھے نا، یہ تھے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مرید اور علی کرنے والے تھے۔ جب بادشاہ ہارون الرشید نے ان کو قید کرا لیا، زندان میں اندر قید ہو گئے، تو یہ ہوا کہ بیلول کو خواب میں آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ تمہیں بھی یہ قتل کرا دے گا، جو ذکر اہل بیت کرتا ہے اس کو یہ قتل قرار دیتا ہے ہارون الرشید، تو تم ایسا کرو کہ مجذوبانہ صورت اختیار کر لو، دریا دجلہ کے کنارے چلے جاؤ، اللہ کرو۔ تو ہوا کیا کہ اس ہارون الرشید کی بیوی تھی زبیدہ، بڑی اس کی پیاری اور محسن بیوی تھی، اور وہ بڑا بیوی کا بڑا متقی تھا، وہ اس کے بغیر وہ ایک سانس بھی نہیں لیتا۔ زبیدہ نے ایک دن خیال کیا کہ میں ذرا دریا دجلہ کے کنارے تھوڑا جا سیر کر رہا ہوں۔ اس نے کنیزیں لی، اپنی شہزادیاں لی، بادشاہ ساتھ تھی، تو وہ چلی دریا دجلہ کے کنارے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں وہ کوٹھے بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مٹی کے اور ریت کے، وہ بنا رہے ہیں، تو کھیل رہے ہیں ان سے۔ اس زبیدہ نے پوچھا کہ اے بیلول، اے دیوانے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں جنت کے کوٹھے بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بیچتے بھی ہو؟ ہاں جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 2 درہم کا۔ تو زبیدہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے 2 درہم نکالے، 1,00,000 درہم بھی وہ مانگتے شاید دے دیتی، 2 درہم نکالے اور بیلول کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ انہوں نے ایسے ہاتھ پھیرا، انہوں نے کہا جی یہ تمہارا ہوگا۔ اتنی سی بات تھی، رات کو چلے گئے گھر۔ اس نے جب رات کا کیا ہوا کہ خواب میں ہارون الرشید بادشاہ جو ظالم تھا، سادات کے بڑے دشمن تھے یہ بادشاہ، اس بادشاہ نے ایسا کیا کہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے خوبصورت، اور اس کے محل کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ۔ اس نے دیکھا یہ کدھر؟ میری بیوی کا مال۔ وہ گیا جب وہاں مال کے قریب، تو آگے دربان تھا جو اندر جانے دیتا تھا۔ اس دربان نے کہا میاں تیرا نہیں ہے، تمہارا داخلہ منع ہے، یہ تیری بیوی کا مال ہے۔ اس نے کہا جی بیوی میری ہے، میں کیوں نہ جاؤں؟ میں جاؤں گا۔ بادشاہ تھا ظالم کیسر و کسرا کا، اس نے کہا میں تو بڑا بادشاہ ہوں، بڑے علاقے کا۔ اس نے اس کو تھوڑا سا دھکا دینے کی کوشش کی اس دربان کو۔ دربان نے آگے سے ہارون الرشید بادشاہ کو تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ پڑا نا تو وہ چیخ کے اوپر چارپائی سے چیخ ایک زور سی ماری، اور اوپر چارپائی سے اچھلا نیچے گرا۔ زبیدہ جاگی، کیا ہوا بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہوا یہ کہ مجھے تو ایک جنت کے دربان نے تھپڑ لگا دیا۔ اس نے دیکھا جب دیا جلا کے تو پورا ہاتھ اس کا پڑا ہوا، چہرے پر انگلیاں اندر دسی ہوئی اس کے جسم کے اندر، اتنا زور کا تھپڑ لگایا۔ وہ پریشان ہو گئے، دیکھے بھئی بادشاہ سلامت تو اب تو ادھر سوئے ہوئے تھے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی تم مجھے بتاؤ میری بیوی کہ تم نے زبیدہ کون سی نیکی کیا، تمہیں جنت میں مال مل گیا اور مجھے نہیں؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہے کہ میں کل دریا دجلہ کے کنارے گئے، ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، علی کر رہا تھا، میں نے اسے پوچھا یہ کیا کوٹھے بنا رہے چھوٹے چھوٹے مٹی اور ریت کے؟ انہوں نے کہا جی میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں اور فروخت کر رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا قیمت، اس نے 2 درہم بتائی، میں نے دی اور دیا۔ اس نے کہا جا تیرا جنت میں مال ہو گیا۔ اس نے سوچا بادشاہ نے تو یہ تو بڑی آسان بات ہے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ صبح وہ اپنے پورے جس طرح بادشاہ سلامت ہوتے ہیں وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ وہ نکلا دریا دجلہ کے کنارے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی فقیر بیٹھا ہوا بیلول دانا، وہ ماشاءاللہ وہ کوٹھے بنا رہے ہیں۔ میں ان کے مزار پر حاضری دی، جب بھی جاتا ہوں میں بغداد تو وہاں ان کے مزار پر حاضری ہوتی ہے۔ تو
وہ بنا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بادشاہ سلامت نے, یہ کیا کر رہے ہو؟ جی میں کوٹھے بنا رہا ہوں. کس کے؟ جنت کے. بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں. کتنے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہاری بادشاہت ہے, تم بادشاہت سے نیچے اترو, مجھے تخت پر بٹھاؤ بادشاہت کے, تو یہ میں مکان تمہیں جنت کا دے دوں. اس نے کہا یہ کیا؟ کل تم نے میری بیوی کو 2 درہم کا دیا, اب تم کہہ رہے ہو بادشاہت مجھے دے دو تو میں مکان دوں گا. انہوں نے کہا پگلے, تمہاری بیوی نے دیکھ کر سودا نہیں کیا تھا, تم دیکھ کر سودا کر سکتے. یہ ہے اہل بیت کے غلام کی شان. ان کا مقام کیا ہے؟ یہ غلام کی اتنی طاقت ہے کہ بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے جنت کے مکان بنا کر فروخت کر رہا ہے. یہ ہے اہل بیت کے غلاموں کی شان. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں ان کے آقا کی شان کیا ہے, پھر پنجتن پاک کی شان کیا ہے, پھر ان نفوس قدسیہ کی شان کیا ہے, جبکہ ان کی آل اولاد جو امام ہیں ہمارے گزرے, ان کی اگر یہ شان ہے تو پنجتن پاک کی شان ان کے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جائے. صحابہ بھی ان کی عزت اور احترام اور اہل بیت کی. تو یہ آج ان لوگوں سے بچیں جو ذکر اپنے پیر کا بھی کریں اور جناب غوث پاک تک محدود ہو جائیں. اور جب علی کا ذکر کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مومن اور منافق کی پہچان کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا علی کا ذکر کرو. علی کے ذکر سے منافق کی پہچان ہے. اور منافق میں یہ علماء حضرات موجود ہیں, جہنم میں سب سے نیچے درجہ ہے, کافر کا اوپر ہے. کافر کا درجہ جہنم میں اوپر ہے, منافق کا سب سے نچلے ہے. کیوں کہ کلمہ بھی نبی کا پڑھے, بغض بھی نبی سے رکھے اور ان کی آل سے رکھے, تو اس نے تو نیچے ہی پھر جانا ہے, سب سے نیچے. تو لہٰذا یہ منافق کی پہچان کرنی ہے تو آج کے دور میں بھی ذکر علی کریں, پہچان ہو جائے گی کہ ذکر علی. تو صحابہ بھی اس گھرانے سے پیار کرنے والے تھے اور صحابہ کی بڑی شان ہے. لیکن یہ نور الحنا نور ہیں, ان کی یہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں, نبی کے گھرانے والے بھی ہیں. ڈبل ان کو ڈگری حاصل ہے. اللہ پاک اہل بیت کی محبت, کیونکہ یہ گھرانہ جو ہے جہاں یہ دعا ہو رہی ہے یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے. اللہ پاک پیر صاحب سید امیر حیدر شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے, سید طیب صاحب کے درجات بلند فرمائے, اس خاندان کے جتنے افراد وصال کر گئے انہیں درجات آپ لوگوں کے اندر اللہ پاکیزگی لائے. اور دوسرا, آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا, اگر میں پہلے آیا تو آپ بعد میں آئے نا, آئندہ میں شاہ جی ادھر ایک گیٹ ان کو بیٹھ, کوئی کھانا ان کو نہیں دینا. یہ بالکل زیادتی ہے کہ میں پہلے آیا, جو اتنا تھکا ٹوٹا آدمی 3 دن سے, آپ دیکھ رہے ہیں منظر وہاں دربار شریف کا, کہ 3 دن سے تھکاوٹ کے باوجود میں 1:30 بجے دعا پر پہنچا ہوں اور آپ لوگ 2 بجے ہیں. بڑی افسوسناک بات ہے. ساوڑ والے یہ یاد رکھیں, اگر محبت اہل بیت ہے تو آج ٹائم پر نہیں تو شاہ جی پھر یہ تکلف نہ کریں. یہ ہمیں بھی آپ اور یہ علماء کو بھی بلا کر یہ بڑی زیادتی ہے کہ 30 بندے, یہ سٹینڈ لگا ہوا ہے, اس سے آگے بندے تھے, پیچھے کوئی. تو آپ کے اندر اللہ پاکیزگی لائے, اخلاص لائے, سچائی لائے, رزق حلال عطا فرمائے. تو آئندہ آپ یہ سستی کو ٹھیک کریں. یہ آپ جو کر رہے ہیں سستی ہے, یہ کوتاہی ہے. آپ یہ نہیں کہ منکر نبی پاک کے یا ان کی آل کے یا صحابہ کرام کے یا اولیاء کے, یہ بات نہیں ہے. سارے نال بھی عقیدت رکھنے ہو, گلار شریف والے سارے ولیاں نال عقیدت رکھنا لے ہو, تو تساں آئندہ یہ غلطی نہ کرسو. آج میں پہنچیا تو مایوسی ہوئی اور تساں نہیں طرف ہوئی, تو آج تو بعد آئندہ پھر سختی نال تساں نال نپٹیا جاسی. کھانا بھی کوئی نہیں اور پولیس والے 2 میں نالوں سے چوکی کی آسو تو بھی آ, تو اتنا جڑے بندے موجود ہیں انہیں کی لنگر دیو تو باقی کی نساؤ ہوئی. یہ حال ہے. پھر اللہ پاک صبر کرم فرمائے. ان سارے حاضرین درود شریف پڑھو, دعا کریے. بات لمبی ہوگی بہت ساری, لیکن کرنی بھی ضروری سی. دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا. یہ اپنے خوبصورت اپنے بزرگوں کی محفل سے جاتے ہیں تو لنگر بھی آپ کو فری میں ملتا ہے, تو اس سے آپ بھی تھوڑا سا مہربانی کر دیا کرے. اور نہیں کوئی تو نبی پاک کی بارگاہ میں درود شریف تو پڑھ دیں. دوبارہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. ایک بات اور یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس میں زنگ لگ گئے, تو زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر کرنے والوں کو پاس بیٹھیں, خود بھی رات کے آخری حصے میں رب کا ذکر کریں, نوافل پڑھیں, توبہ استغفار کریں. جو دلوں کے اندر بہت سی باتیں آ گئی نا, ہماری نفرتیں آ گئی ہیں, اور جو دکاندار حضرات ہیں ان کو دکان کے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں رب کی یاد آنی چاہیے, دکان کے سودے یاد آتے ہیں, وپاریوں کو اپنے مال یاد آتا ہے, اور چیزوں کا اپنے. یہ کیا ہے, آپ کو کیوں یاد آتا ہے؟ علامہ محمد اقبال, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, وہ کلین شیف تھے. اب بغیر کلین شیف والے کو کہیں نا علامہ, مار جائیں گے آپ کو لوگ. ان کو کیوں علامہ لوگوں نے کہا؟ کسی نے پوچھا حضرت علامہ اقبال صاحب آپ کو لوگ علامہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نبی پاک کی بارگاہ میں 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا. 1 کروڑ بار. جب 1 کروڑ بار درود شریف مکمل ہوا, اس کے بعد مجھے علماء نے بھی علامہ کہنا شروع کر دیا, پیران حضرات نے بھی علامہ شروع کر دیا, مفتیان نے بھی مجھے علامہ شروع کر دیا. یہ درود شریف کی برکت ہے. اندر سے زنگ اتارنا ہے تو نبی پاک کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھیں, استغفار کریں, لا الہ الا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کریں، سلام قول من رب الرحیم کی تسبیح کریں، رات کے آخری حصے میں نفل پڑھیں، رب سے مانگیں رب آپ کو عطا فرمائے۔ جتنے بھی ساوڑ کے افراد وصال کر گئے یا اس علاقے کے پورے علاقے میں جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، ان کے بزرگ والدین عزیز و کار وصال کر کے ان کی درجات کے لیے بلندی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ سارے حضرات دل میں سورۃ فاتحہ شریف اور سورۃ اخلاص بھی پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا شافی الامراض یا مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا ارحم الراحمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ امداد کن نظرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر۔ اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا نصر من اللہ و فتح قریب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، گر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یہ کلام ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ لکھا تو یہ آگے مصرانی بن رہا تھا، نبی پاک نے خواب میں فرمایا کہو نا شیخ سعدی صلو علیہ وآلہ۔ آپ کر فرماتے ہیں جب جنتی اردو کی سردار کے وسیلے سے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی کوئی ہیں مسئلے پریشانیاں رکاوٹیں تو پھر یہ پڑھیں میرے ساتھ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، گر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا رب العالمین 127 قرآن پاک، 127,000 کلمہ شریف، درود شریف، جتنا بھی جملہ کلام اللہ شریف، سورۃ اخلاص شریف میری ملت کی تھی گئی، لنگر شریف نے انتظام ہویا، خطیب صاحب نے خطاب فرمایا، نعت خوان نے خوبصورت نعت پڑھی، کلام پیش کیتے گئے۔ یا رب العالمین جملہ کلام نہ ثواب سارے خوبصورت اتمام نہ ثواب اپنی پاک بارگاہ علیہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اس دا ثواب اگلا 24,000 انبیاء علیہ السلام 313 رسولانی پاک بارگاہ علیہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام دے والدین مکرمین، آل پاک، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، پینتن پاک، 12 امام، جناب غوث پاک، روئے زمین نے جتنے ولی اللہ، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، خصوص بالخصوص سید و سادات آل نبی اولاد علی قبلہ پیر امیر حیدر شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ پاک بارگاہ علیہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ سید طیب حسین شاہ صاحب نے پاک بارگاہ علیہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین درجات نے بلندی عطا فرما، قبرہ دے اندر اپنے پیارے حبیب دی زیارت بھی اور شفاعت بھی نصیب فرما۔ جتنے ایسا حاضرین موجود آسان دے گناہ معاف فرما، اسا سارے نو پاکیزہ زندگی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، سچ بولنے توفیق عطا فرما، سچوں لوگاں دا ساتھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب دی پیاری دعائیں دا صدقہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلی مراداں پوریاں فرما، انہوں نے نیک حاجات پوریاں فرما، انہوں نے غافل دلوں کی اپنی اور اپنے پیارے حبیب نے یاد عطا فرما۔ یا رب العالمین امام حسین پاک جو عظیم اور پاکیزہ سجدے دا صدقہ اسا سارے انہوں نماز پنجگانہ قائم کرن دی توفیق عطا فرما۔ آپ دا نیزے تے قرآن سنانا صدقہ اسا سارے انہوں پابندی دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما۔ خاتون جنت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ دا صدقہ سڑیاں بچیوں نے شرم و حیا عطا فرما۔ اسا سارے نے کرمی سکون عطا فرما، امن اور سلامتی عطا فرما۔ کربلا والیاں دی قربانی دا صدقہ سڑیاں کشمیر نی قربانیاں قبول فرما۔ کشمیر نی آزادی استا نیک اور بہتر اسباب پیدا فرما۔ بیت المقدس نو آزاد فرما۔ شام، فلسطین، برما جتھا جتھا مسلمان پریشان ہیں انہوں نے مدد فرما۔ مسلمانوں نے اندر نیک، صالح، سچے، ایماندار، خلوص والے حکمران عطا فرما۔ اس خوبصورت عرص پاک دی محفل نے صدقے نال جتنے حاضرین موجود ہیں جنہوں نے کار اولاد کوئی نہیں، ربی حبلی من الصالحین، انہوں نے کار نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ جنہیں دے کار بیٹیاں کوئی نہیں، رحمت والیاں بیٹیاں عطا فرما۔ یا ربی رزق نے اندر، صحت نے اندر، عزت نے اندر برکتہ عطا فرما۔ ملک شبیر صاحب سمیت جتنے بھی حاضرین نے بزرگ اباء و اجداد چھوٹے بڑے وصال کریے، انہوں نے بخشش جی پائی محمد علی صاحب جڑے مرید سن بابا جی نے یار انہوں نے درجات بند و بالا فرما۔ ملک بابو صاحب جتنے بھی اس علاقے نے افراد وصال کریے انہوں نے بخشش مغفرت فرما، درجات نے بلندی فرما، انہوں سارے نے قبرانوں نور نال پر نور فرما۔ جتنے ایسا حاضرین موجود ہیں سڑے عزیز گھر والے بیمار ہیں سب نے شفاء کاملہ عطا فرما۔ بیمار کربلا نہ صدقہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری نہ صدقہ سب نے کامل اور اکمل شفاء عطا فرما۔ ہر ناپاک وائرس، ہر ناپاک بیماری کو محفوظ فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں صحت و سلامتی
نے اندر اپنے پیارے حبیب نے کرم فرما کر رزق نے اندر بھی برکت فرما، آخرت نے شرمندگی کو بھی محفوظ فرما، عزت والی زندگی اور عزت والی موت نصیب فرما، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ صاحب خانہ شاہ جی نے یا ربی جتنے بھی عزیز و کارب جد امجد وصال کریے انہوں نے درجات بلند و بالا فرما، جڑے زندے انہوں نے خیریت اور سلامتی فرما، ہر ناپاک بیماری کو محفوظ فرما کر شفاء کاملہ عطا فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں دلی جتنے ارزان نیک حاجات لے گئے سب نے نیک حاجات پوریاں فرما، اپنے پیارے حبیب نے نور عطا فرما، اپنے پیارے حبیب نے کرم فرما، یا رب العالمین دنیا اور آخرت نہیں عزت عطا فرما۔ اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہم وہ ہیں سخت زار اس بند محنت میں اسیر، کھول دے مشکل علی مرتضیٰ کے واسطے، حضرت شاگوں سے اعظم دستگیرے بے کساں واصلان دین عرب پیشوا کے واسطے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اللہم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد نعمتنا وزد محبتنا وزد عشقنا وزد شوقنا وزد ذوقنا وزد علمنا۔ اللہم یا غیاث المستغیثین اغیثنا، اللہم یا ربی بجاہ نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضیٰ طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا مشاہدتک و محبتک و امتنا علی سنت والجماعت و شوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔